ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، یقینی طور پر واقع ہونے والی کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ یقینی طور پر واقع ہونے والی کیا ہے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ ثمود اور عاد نے دلوں کو دہلا دینے والی کو جھٹلایا تو قوم ثمود کے لوگ تو حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے ہلاک کیے گئے، اور عاد کے لوگ تو وہ نہایت سخت گرجتی آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ اللہ نے وہ آندھی ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی، تو تم ان لوگوں کو ان دنوں اور راتوں میں یوں پچھاڑے ہوئے دیکھتے گویا کہ وہ گری ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہیں، تو کیا تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَا قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِيَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً۔ اور فرعون اور اس سے پہلے والے اور الٹنے والی بستیوں نے خطاؤں کا ارتکاب کیا، تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کا حکم نہ مانا، تو اللہ نے انہیں زیادہ سخت گرفت سے پکڑ لیا۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ اسے تمہارے لیے یادگار بنا دیں، اور سن کر یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو یاد رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ پھر جب سور میں پہلی مرتبہ ایک پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک دم چورا چورا کر دیے جائیں گے، تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8۔ اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن وہ بہت کمزور ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور اس دن 8 فرشتے تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائیں گے۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ۔ اس دن تم سب اس حال میں پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت چھپ نہ سکے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، بے شک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، بلند باغ میں اس کے پھل قریب ہوں گے۔ کہا جائے گا، گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ اور رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دینے والی ہو جاتی، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سب زور جاتا رہا۔ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه
فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو، پھر اسے توق ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں داخل کرو، پھر ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا يحض على طعام المسکین، بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون، تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ دوزخیوں کے پیپ کے سوا کچھ کھانے کو ہے، اسے خطا کار لوگ ہی کھائیں گے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، تو مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، بے شک یہ قرآن ضرور ایک معزز رسول سے باتیں ہیں اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، تم بہت کم یقین رکھتے ہو، اور نہ کسی کاہن کی بات ہے، تم بہت کم نصیحت مانتے ہو، یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور اگر وہ ایک بات بھی خود بنا کر ہمارے اوپر لگا دیتے تو ضرور ہم ان سے قوت کے ساتھ بدلہ لیتے، پھر ان کی دل کی رگ کاٹ دیتے، پھر تم میں کوئی ان سے روکنے والا نہ ہوتا، اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کے لیے ضرور نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اور بے شک ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک وہ کافروں پر ضرور حسرت ہے، اور بے شک وہ ضرور یقینی حق ہے، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔